صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلسلے دروس انسبا قرآن پارہ نمبر 8 ختم ہو گیا۔ پارہ نمبر 9 میں 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 89 اس کے پہلے پڑھی، آیت نمبر 90 پڑھیں گے آج 90۔ وقال الملأ الذین کفروا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے مسلسل، پہلے جناب نوح کا، جناب ہود، جناب لوط، جناب صالح اور جناب شعیب کے بارے میں، اور ہر قوم کے بارے میں مختصر طور پر خداوند عالم نے ان آیات میں بیان کیا ہے کہ ان کی قوم والوں نے جب نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو نہیں مانا، اور یہیں تک نہیں بلکہ انہوں نے مخالفت کیا۔ یہ 2 باتیں ہیں، ایک آدمی یہ ہے کہ صحیح بات مان نہیں رہا ہے وہ الگ ہے، ایک یہ ہے کہ دین حق پہ آ نہیں رہا ہے، اللہ کو مان نہیں رہا ہے، رسول کو مان نہیں رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے، دوسروں کو روک رہا ہے، یعنی خود اچھے راستے پہ نہیں ہے، دوسروں کو بھی اچھے راستے پہ جانے سے روک رہا ہو، یہ ڈینجر ہے، یہ خطرناک ہے۔ بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس، نو پرابلم۔ لیکن اگر جو اچھے راستے پہ ہیں ان سے کہیں گے نہیں تم بھی آؤ یہی بت کی پوجا کرو، تم بھی آؤ پتھر کی پوجا کرو، تم بھی آؤ پہاڑ کی پوجا کرو، تم بھی آؤ سورج کی پوجا کرو، چاند کی پوجا کرو، یہ اوپر سے نیچے کی طرف لانے والی بات ہے۔ جو اوپر پہنچ گیا، جو اس کو عبادت کر رہا ہے، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے پتھر بنایا، جس نے جانوروں کو بنایا، جس نے درختوں کو بنایا، جو اس کی عبادت کر رہا ہو، اس سے کہا جائے کہ نہیں تم نیچے آؤ واپس۔ تو یہ انبیاء کا جو تذکرہ چل رہا ہے اسی طرح کا ہے کہ یعنی ان لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کیا، نبی نے گناہ سے روکا، گناہ سے رکنے کے بجائے کہا تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ۔ اب جناب شعیب نے کیا کیا، ان کے یہاں 2 بیماریاں بڑی تھیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، دوسری بات ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ ان دونوں کی مخالفت جناب شعیب نے کیا، اور جو ہے اقتصادی نظر بھی قرآن کی ہے، اگر جو ہے پورے ملک میں، پورے دیش میں، پورے شہر میں سب صحیح سے تولے، برابر سے تول کے دے تو نظام اچھا چلے گا۔ یہ بھی کم تول رہے ہیں، وہ بھی کم تول رہے ہیں، برکت ختم ہو جائے گی، اور حکم خدا کی مخالفت بھی ہے۔ اب یہاں پر جناب شعیب نے جو روکا تو ان لوگوں نے بحث کیا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ملا کا ترجمہ پہلے ہم نے کیا، ملا کہتے ہیں ہر قوم میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے یا باحیثیت لوگ، جن کی ویلو ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کی سماج میں ایک عزت رہتی ہے، ایک شان رہتی ہے، وہ ملا کہلاتا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کو نہیں مانا، ان کے بزرگوں نے، ان کے ملا نے کیا کہا، من قومہ، یعنی جناب شعیب کی قوم سے کہا۔ اس کے پہلے کہا تھا انہوں نے کہ اگر تم اس پہ جاؤ گے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے، جناب شعیب کے بتائے ہوئے دین پہ عمل کرو گے، ہمارے دین پر نہیں رہو گے، تو کیا ہوگا، انکم اذن لخاسرون، تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یعنی تمہیں اگر دنیا میں خوش رہنا ہے، فائدے سے رہنا ہے تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ کو ایک نہ مانو، رسول کو رسول نہ مانو۔ اور یہ خاسرین کا جو مفسرین نے اس کا وضاحت کیا ہے، خاسرین سے مراد یہ، چونکہ جب جناب شعیب کی قوم میں کچھ ایمان لائے، کچھ ایمان نہیں لائے، جو ایمان لائے تھے اور چونکہ اکثریت ایمان نہ لانے والوں کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا ہم تمہیں اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، تو تمہیں اپنی پراپرٹی چھوڑ کے جانا پڑے گا، اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا، تمہارا نقصان ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا۔ لہٰذا یہاں پہ وہ چونکہ جو ہے جناب شعیب کے زمانے میں دین پھیل رہا تھا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس طرح کی دھمکیاں دی، یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہم نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کہا نہیں تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔
انکم اذا لخاسرون، اگر شعیب کی بات مانو گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 91، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جناب صالح کے قوم پہ جو عذاب آیا اس میں بھی یہ لفظ آیا تھا جاسمین۔ جاسمین کا مطلب یعنی جیسے آدمی سو کے ابھی اٹھا ہے، اٹھ کے بیٹھا ہی ہے، اسی حالت میں مر جائے، جاسمین کا مطلب۔ لہٰذا جو ہے آیت کہہ رہی فاخذ، تو اب انہوں نے چونکہ خود بھی برے راستے پہ رہے، دوسروں کو برے راستے پہ لانے کے لیے زبردستی کیا، صرف زبردستی ہی نہیں کیا بلکہ کہا تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا، تمہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ جب اس حد تک پہنچ جائے یعنی برائی تک رہے، اپنے تک کوئی بات نہیں، لیکن جب اگر اچھے لوگوں پر ظلم کرنے لگے اور کہے کہ تمہیں اگر اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے تو باہر نکال دیا جائے گا، تو پھر عذاب الہی نازل ہوتا ہے، عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح جب اٹھے تو وہ اس اپنے گھروں میں ایسے تھے جیسے جاسمین، جیسے سو کے اٹھا ہے آدمی ویسے ہی مر گیا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جناب شعیب کی قوم پہ جو عذاب آیا ہے، مختلف آیتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں مطلب یہاں پہ ایک لفظ زلزلہ آیا، ایک زلزلہ آیا مر گئے، دوسری آیتوں میں ہے کہ ایک بجلی چمکی بہت شدید، اس کی وجہ سے مر گئے، کچھ آیتوں میں ہے کہ کالا بادل۔ البتہ مفسرین نے ان سب کو جمع کیا ہے، یعنی جب بہت ایک عذاب کی شکل میں کالا بادل آئے، اس میں تیز بجلی چمکے گی، کہ تیز بجلی چمکنے کا لازمہ یہ ہے کہ زلزلہ بھی آئے گا، لہٰذا یہ تینوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اور اس آیت میں یہاں پہ جو کہا ہے جاسمین یعنی وہی زلزلہ مراد ہے، ان پر جو ہے زلزلہ آیا سخت، اور وہ اپنے گھر میں ہی دارہم، اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، مر گئے۔ آیت نمبر 92، الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ اوپر یہ کہا تھا جناب شعیب کی قوم والوں نے کہ تم جو مومن تھے، جو ایمان لائے تھے، ان کے لیے کہا تھا اذن لخاسرون، تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے۔ اس کا جواب اس آیت میں خداوند عالم دے رہا ہے، الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جناب شعیب کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہیں مانی، اللہ کو نہیں مانا، دین اللہ کو ایک نہیں مانا، کان لم یغنوا فیہا، ایسا ہو گیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں، یعنی ایسا زلزلہ آیا جیسے مطلب کچھ آبادی ختم، بالکل لم یغنوا فیہا، جیسے ان کے پاس گھر ہی نہیں تھے کبھی، وہ اسی صورت میں مر گئے، تمام گھر جو ہے ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کون سے لوگ تھے یہ؟ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والے مومنین نہیں ہیں بلکہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، جناب شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ایمان لانے والے نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، آیت نمبر 63، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جناب صالح کے بارے میں بھی جب عذاب آ گیا تو جناب صالح گئے اور کہا کہ دیکھا تمہارے ساتھ کیسا ہوا، یعنی یہ آیت جو ہے، گزشتہ آیت بھی، یہ بھی اس سے یہ ثابت ہے کہ مردے جو ہے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، آیت قرآن کی۔ فتولی عنہم، جناب شعیب نے ان سے رخ موڑ لیا، وقال یا قوم، اور کہا اے قوم والو جو مر چکے ہیں، قد ابلغتکم رسالات ربی، ہم نے اللہ کی رسالت تم تک پہنچایا، اللہ کی طرف سے جو پیغام تھا وہ ہم نے تم تک پہنچایا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، ہم نے دل سے، پیار سے، محبت سے تمہاری نصیحت کیا، تمہیں سمجھایا لیکن تمہارے سمجھ میں نہیں آیا، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اب یہاں پر جو ہے فَكَيْفَ آسَىٰ، جناب شعیب کہہ رہے کیسے میں افسوس کروں اس قوم پر جو کہ کافر ہے، یعنی نبی خدا کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت ہے کہ اگر یہ کافر نہ ہوتے تو میں ان کے لیے افسوس کرتا، لیکن چونکہ یہ کفر پر مر گئے، اتنا بتانے کے بعد نہیں مانے،
بلکہ مانے ہی نہیں، بلکہ کیا کہا کہ اگر تم لوگ ہمارے دین پہ واپس نہیں آتے ہو، اگر بت پرستی پر نہیں آتے ہو، اگر تم جو ہے نواب تول میں کمی نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ نے عذاب بھیجا، اور پھر جناب شعیب نے جا کر کے ان کے جو مرے ہوئے پڑے تھے کہا کہ ہم نے تو رسالت پہنچائی، اللہ کی طرف سے تھی، ہم نے نصیحتیں کی تمہیں، فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کیسے افسوس کیا جائے اس قوم کے اوپر جو اتنا سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد بھی اپنی بات پر اڑے رہے، نہ برہان، نہ عقل، نہ دلیل، نہ منطق۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بلند انسان ہے۔ انسان اسی کی عبادت کر سکتا ہے جو اس سے بلند ہو، اگر اس سے نیچے کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ نقصان میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔